شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ انصار کا عمر بن حزم نامی شخص سانپ کے کانٹے کا دم کیا کرتا تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تو دم کرنے سے منع فرمایا ہے جبکہ میں سانپ کے کانٹے کا دم کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم وہ دم مجھے سناؤ۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دم سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو عہد ہے۔ انصار میں سے میرے ماموں آئے، وہ بچھو کے کانٹے کا دم کرتے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دم کرنے سے منع فرمایا ہے جبکہ میں تو بچھو کے کانٹے کا دم کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو جس قدر فائدہ پہنچا سکتا ہو وہ پہنچائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کے مقام پر ساری امتیں میرے سامنے پیش کی گئی، میں نے سب کو دیکھا، ان کی کثرت اور ہیبت مجھے اچھی لگی، ان سے میدان اور پہاڑ سب بھرے ہوئے تھے۔ مجھ سے کہا گیا اے محمد کیا تم راضی ہو؟ میں نے کہا جی اے میرے رب میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تمام کے ساتھ ساتھ مزید 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ تو جادو والا دم کرواتے ہیں اور نہ زخم ٹھیک کروانے کے لیے آگ سے داغ لگواتے ہیں، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ حضرت عکاشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرما دی۔ پھر ایک اور آدمی اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے بھی دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عکاشہ تم سے آگے نکل گیا ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔